السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب اللہ پاک کے کرم اور اس کے فضل سے بحریت ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ایک نیا سیگمنٹ لے کے، جس میں ہم آپ کو اس دنیا کی ایسی نت نئی معلومات فراہم کریں گے جو آپ نے پہلے نہ تو کبھی سنی ہوں گی اور نہ ہی جنہیں پہلے کبھی دیکھا ہوگا۔ جی ہاں دوستو، آج میں آپ کو کوبر پیڈی سٹی کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ ایک ایسا شہر جو کہ زیر زمین بستا ہے، جس کے لوگ بہت ہی کم باہر نظر آتے ہیں، جو کہ آسٹریلیا میں موجود ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کوبر پیڈی سٹی کس طرح کا ہے اور اس میں کس طرح کے لوگ بستے ہیں۔ دوستو، زمانہ قدیم سے ہی انسانوں نے موسم کی شدت اور درندوں سے تحفظ کے سمیت کئی وجوہات کی بنا پر غاروں اور زیر زمین مکانات میں رہنا سیکھ لیا تھا۔ 29 سے زائد ممالک میں زیر زمین شہر اور تعمیرات برآمد ہوئی ہیں جن کے تحفظ پر کام ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کے اہم ترین آثار قدیمہ میں شامل ہیں۔ یہ ان ممالک کا قیمتی تاریخی اثاثہ ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ ممالک کے بعض علاقوں میں آج بھی موسم کی شدت اور کان کنی کی خاطر متعدد افراد نے زیر زمین ہی رہائش اختیار کر لی ہے۔ 1987 سے کوبر پیڈی کو ایک اہم سیاحتی مرکز کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ بات کریں اس کی دریافت کی تو کوبر پیڈی کا شہر کان کنی کی وجہ سے مشہور تو ضرور ہے، لیکن یہ نیا نہیں ہے۔ کان کنی زمانہ قدیم سے جاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے 1858 میں سیاحت کے شوقین یورپی سیاح جان میکڈونلڈ نے دریافت کیا تھا، لیکن اس وقت تک کوبر پیڈی نے ایک مکمل قصبے کی صورت اختیار نہیں کی تھی، تاہم مکانات کی تعمیر کا عمل جاری تھا۔ 1915 میں یہاں ولی ہوچنسن نے اوپل دریافت کیا، جس کے بعد 1916 میں کان کن یہاں پہنچ گئے تھے۔ کوبر پیڈی کی آبادی، حدود اور رقبے کی بات کریں تو یہ شہر آسٹریلیا کے شمالی جنوب میں سطح زمین سے 98 فٹ کی گہرائی میں واقع ہے اور چاروں اطراف سے صحرا میں گرا ہوا ہے۔ ایڈیلیڈ سے اس کا فاصلہ 846 کلومیٹر بنتا ہے۔ آمد و رفت کے لیے عالی شان ہائی وے بھی موجود ہے۔ یہ شہر قیمتی اوپل پتھروں کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ان پتھروں کی مانگ ہے۔ کبھی کبھی اس شہر یا قصبے کو اوپل سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قصبہ گرم ترین موسم کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ محاورتاً کہتے ہیں کہ کوبر پیڈی کی سردی میں بھی جھلسا دینے والی گرمی پڑتی ہے۔ اگرچہ درجہ حرارت معمول کے مطابق ہوتا ہے، یعنی 80 ڈگری ایف سے کچھ اوپر، لیکن گوروں کے لیے یہ بھی آتش سے کم نہیں۔ آبادی 2500 کے لگ بھگ تو ہوگی، لیکن 2016 کے بعد سے کوئی سروے نہیں ہوا، جبکہ کان کنی کی ترقی کے ساتھ ساتھ آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کان کنوں نے یہاں زیر زمین رہائش اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم لوگوں کی نسل بھی یہیں آباد ہے، جنہیں مغربی صحرائی علاقے کے قدیم باشندے بھی یہیں رہتے تھے۔ کوبر پیڈی بھی انہی کا دیا ہوا نام ہے۔ یہاں کے کچھ رقبے کسی زمانے میں عربانہ لوگوں کی ملکیت تھے، مگر اس کے قرب و جوار میں کوکوتھا اور ینکوجتن تجدرہ لوگوں نے بھی رہائش اختیار کی۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ کوبر پیڈی بھی بھلا کیا نام ہوا؟ یہ دراصل 2 لفظوں سے مل کر بنایا گیا تھا۔ انگریزی میں
کوپا پیتی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ کوتھا زبان میں اس کے معنی گوروں کی سرگرمیوں کے بھی ہیں۔ گوروں کی کان کنی کی وجہ سے اسے کوبر پیڈی کا نام دیا گیا تھا۔ یہاں بارشیں بھی کم ہوتی ہیں۔ اگر کسی سال میں 6-7 انچ بارش ہو جائے تو یہ شہر ڈوب جاتا ہے۔ بادل بھی کبھی کبھی نظر آتے ہیں۔ زیر زمین ہوٹل اور سینما ہال کی بات کی جائے تو ایسا ہی ہے۔ ایک کوبر پیڈی نامی شہر آسٹریلیا میں بھی آباد ہے، جہاں نہ صرف مکانات ہیں بلکہ لوگوں نے تفریح طبع کا بندوبست بھی زمین کے نیچے ہی کر رکھا ہے۔ سینما ہال بھی زیر زمین واقع ہے اور ہوٹل بھی، جہاں تھک ہار کر یہ لوگ سر شام کھانے پینے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ دکانیں اور شاپنگ سینٹر بھی زیر زمین ہی مل جائیں گے، کسی بھی کام کے لیے اوپر نہیں جانا پڑتا۔ سکول اور تعلیمی ادارے بھی نیچے ہی کھولنے پر کام ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ بھی جلد ہی حل کر لیا جائے گا۔ سردیوں میں درجہ حرارت کبھی کبھی 70 ڈگری F سے نیچے گر جاتا ہے۔ اگر یہ بات کریں کہ کوبر پیڈی میں کس طرح کے گھر بنائے گئے ہیں تو کوٹ ڈسٹرکٹ کونسل نے گرمی ہو یا سردی ہر موسم میں پانی کی معقول فراہمی کا بندوبست کر رکھا ہے۔ مقامی باشندے نے کبھی پانی کی کمی یا سیوریج سسٹم کی خرابی کی شکایت نہیں کی۔ شفاف پانی کی فراہمی کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ چونکہ یہ علاقہ کافی پرانا ہو چکا ہے، لہٰذا پائپوں کی مرمت پر بھی کافی اخراجات صرف کرنا پڑتے ہیں۔ شاید اخراجات آسٹریلیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں۔ معدنی ذخائر کی قیمت کی بات کریں تو 2009 میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم مائک رین نے یہاں $1.15 ارب کی ایک قیمتی کان کا افتتاح کیا تھا۔ اسے کوپر گولڈ مائن بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں وسیع و ریز رقبے پر اوپل کی کان کنی کام جاری ہے۔ 1999 تک کانوں سے بڑی مقدار میں معدنیات نکالی جا چکی تھیں۔ دنیا کے بہترین اوپل کا مرکز کوبر پیڈی ہے، اس لیے دنیا بھر میں اس کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی لیے ایک قانون کے تحت ذخائر کی حفاظت کے لیے کان کنی میں کمی کر دی گئی ہے۔ 2010 سے یہاں فولاد کی کان کنی میں بھی تیزی آ گئی ہے، تاہم 2014 میں لوہے کی قیمتوں میں کمی کے بعد یہ کان کنی بند کر دی گئی تھی۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیشن سے بھرپور ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔